بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا چین ہے۔ آج اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے محترم استاد صاحب کی بہت ہی کرم نوازی ہے کہ وہ اس محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی میں آپ تک جو باتیں پہنچتی ہیں تو وہ زیادہ مستند ہوتی ہیں، اور دوسرا بزرگ فرماتے ہیں، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کچ بھی مણکا تے لال بھی مਣکا تے ہکو رنگ دہاں دا، جوہری دے جد ہتھے چڑھدا نکلے فرق دہاں دا۔ فرمایا کہ یہ کانچ کا ہوتا ہے نا، یہ بھی موتی کی طرح دکھتا ہے، اور جو ہیرا ہوتا ہے وہ بھی اسی کی طرح دکھتا ہے۔ تو اور میں دیکھیں گے تو کہیں گے وہ بھی ہیرا ہے اور یہ بھی ہیرا ہے، لیکن فرمایا جب جوہری کے ہاتھ چڑھے گا تو پھر وہ جوہری بتا دے گا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ تو اگر میں تنہا بتاتا رہوں، لوگوں کو سناتا رہوں، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطیاں رہ جائیں۔ اگر کسی جوہری کے ہاتھ چڑھ کے رہیں گے تو پھر فرق نکلتا رہے گا کہ کہاں ٹھیک جا رہے ہو اور کہاں غلط جا رہے ہو۔ ان کی بہت بڑی یعنی کہ یہ عاجزی ہے اور بہت بڑی ان کی کرم نوازی ہے کہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں، اس وقت میں، ان فضاؤں میں ہر شخص کی ایک طلب ہے، یہ فطرتی طور پہ ہر شخص کے ساتھ ہے کہ مجھے سکون ہو، میری زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو، چین ہو۔ پھر ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق چین تلاش کرتا ہے، سکون تلاش کرتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت خوبصورت گھر بنا لوں گا تو میرے دل کو قرار آ جائے گا، سکون آ جائے گا، چین آ جائے گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں فلاں قسم کی گاڑی خرید لوں گا تو مجھے اس کی خریدنے سے سکون آ جائے گا، اور کوئی سمجھتا ہے کہ میں فلاں قسم کی سند حاصل کر لوں گا، فلاں ڈگری حاصل کر لوں گا تو مجھے سکون آ جائے گا۔ ہر شخص کی اپنی اپنی نگاہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، فکر ہے، لیکن مشاہدہ بتاتا ہے کہ اس وقت جس شخص نے گھر بنا لیا وہ بھی بے چین ہے، یہاں تک کہ جس نے جو اس وقت کا بڑا یعنی کہ ملک کا سب سے بڑا عہدیدار ہے، صدر اور وزیر اعظم، وہ بھی بے چین ہے، بلکہ وہ سب سے زیادہ بے چین ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، وہ ان سے زیادہ بے چین ہے۔ جتنا مال و دولت، جتنی سہولیات زیادہ ہیں، اتنا بے چین ہے۔ کیوں؟ چین بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکون تلاش کرتے کرتے اپنی زندگیاں بے سکون کر دی ہیں، سکون کی تلاش میں زندگیاں بے سکون کر دی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے وہاں پہ سکون تلاش کیا جہاں رب نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا ہم نے تو سکون رکھا تھا اپنے ذکر کے ساتھ، اور تم کہاں تلاش کرتے رہے۔ اور جب بندہ قرآن کے خلاف چل پڑتا ہے تو پھر بندہ راہ نجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات میں اگر سکون ہے تو وہ یا ذکر خدا کے ساتھ ہے اور یا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اب ذکر کی وضاحت ہو کہ ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، مختلف ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ ذکر کرتے ہوئے بے ذکروں میں شامل ہیں۔ اور بعض دنیا کے کام کرنے والے ایسے ہیں کہ جو ذاکرین میں شامل ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب بندہ اپنے سارے معاملات، بندہ ناپ تول کر رہا ہے، بندہ خرید و فروخت کر رہا ہے، تو بندہ وہ سب معاملات اس طرح سے کر رہا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، تو گویا کہ وہ ذکر کر رہا ہے، وہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہے۔ اور فرمایا اسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی چیز کے ساتھ دلوں کا قرار ہے، دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا چین ہے۔ جب کوئی پورا تولے گا رب کے حکم کے مطابق تو اسے دلی طور پہ ایک سکون ہوگا کہ یار میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ اس کے دل کے اندر ایک سکون سا ڈال دے گا جسے وہ محسوس کرے گا۔
ایمان اور اسلام اور عمل کی مٹھاس اور حلاوت اس وقت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اتنی یعنی کہ عاجزی تھی اور اتنی اکثر یعنی کہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، حالانکہ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، کسریٰ کی طرف سے ایک سفیر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے امیر المومنین سے ملنا ہے، وہ جس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے ہیں، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے ہیں، کہ وہ جن کے نام سن کر کیسر اور کسریٰ کے لوگ کام پڑتے ہیں، ان سے ہم نے ملنا ہے۔ تو مسلمانوں نے فرمایا کہ وہ مسجد میں ہیں، چلے جائیں آپ۔ تو وہ آیا اور دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات ہیں کہ جن کی مرضی کے مطابق قرآن کی 18 آیتیں اتری ہیں، 18 آیتیں آپ کی رائے کے مطابق اتری ہیں۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ پھٹا ہوا لباس ہے، پیمند لگے ہیں اور سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو رہے ہیں، تو وہ واپس چلا گیا۔ وہ کہتا ہے وہاں تو کوئی غلام سو رہا ہے، تم نے تو کہا تھا ادھر امیر المومنین۔ اس کے ذہن میں تھا کہ کوئی آج کل کے حکمرانوں کی طرح وہ تخت اور تاج پہ بیٹھا ہوگا، اس کے سر پہ بڑا سارا تاج ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ تم بھول گئے، یہی تو وہ امیر المومنین ہیں جن کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، کہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اور پھر فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ اور فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ صرف یہ حضور نے سائے کا ذکر فرمایا، فرمایا عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ بھئی یار ہمیں تو ادھر مخملی بستروں پر بھی نیندیں نہیں آتی، ہمیں تو ایئر کنڈیشنر پر بھی نیندیں سکون کی نہیں آتی، اور آپ آدھی دنیا کے مالک، ساری دنیا کو للکارنے والے اور کفر کی جڑیں ہلا دینے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کی طاغوتی طاقتیں آپ کے مخالف کھڑی ہیں اور اتنے چین سے سو رہے ہیں، اتنے سکون سے سو رہے ہیں، تو کیوں یا رسول اللہ اتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اور آپ کی سیرت اور اس میں اتنا یعنی کہ آپ کے ذکر میں اتنی حلاوت اور مٹھاس ہے کہ ہمیں کانٹوں پر بھی سلا دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ہمیں وہاں بھی نیند آ جائے گی آرام کے ساتھ۔ اور پھر صحابہ کرام نے اپنا ایمان کی مٹھاس تب محسوس ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتا ہے، سب کچھ حضور کے نام کر دیتا ہے۔ ایک بی بی پاک ایک جنگ میں تشریف لے آئی اپنا 6 ماہ کا بچہ اٹھا کر گود میں، تو فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں شہید کی بیوی ہوں اور میں شہید کی بیوہ ہوں اور شہید کی بہن ہوں، تو اور میرے والد بھی شہید ہیں، شہید کی بیٹی ہوں، یہ 3 اعزاز مجھے حاصل ہیں۔ فرمایا چوتھا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کہ میں شہید کی ماں نہیں ہوں۔ فرمایا کہ مجھے اس چیز کی بڑی حسرت ہے کہ روز محشر مجھے ان 4 القاب سے یاد کیا جائے کہ شہید کی ماں بھی ہیں، شہید کی بیوی بھی ہیں، شہید کی بیٹی بھی ہیں اور ان کے بھائی بھی شہید ہیں، شہید کی بہن بھی ہیں، 6 ماہ کا بیٹا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 6 ماہ کا کیا کرے گا؟ وہاں تو جواں مردوں کی کھیلیں ہیں، وہاں تو گردنیں جدا ہو جاتی ہیں، وہاں تو سینے نوچ لیے جاتے ہیں، وہاں تو قدموں تلے روندے جاتے ہیں نوجوان، وہاں تو خون کی ندیاں بہتی ہیں، یہ 6 ماہ کا وہاں کیا کرے گا؟ اس بی بی کا جواب سنو، وہ بی بی آگے سے کیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اور نہیں تو آپ کے پاس اسلحے کی کمی ہے، اس وقت اسلحے کی کمی ہے، ڈھالوں کی بھی کمی ہوگی۔ تو فرمایا حضور جب آپ کی طرف چند تیر بڑھیں گے نا تو اس ننے کو اپنے سامنے کر لیجئے گا، کم از کم 2-4 تیر تو آپ کی طرف آتے ہوئے اپنے سینے پر سہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس بی بی کا دل کس نے جما دیا تھا؟ اسے کہاں سے یہ باتیں کر کے قرار آ گیا تھا؟ اسے کیسے سکون آ گیا تھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیوں کہ اس کا ذکر، اس کا دل جڑا ہوا تھا رب اور رسول کے ساتھ، اور ہمارے دل وہاں نہیں جڑے جہاں جڑنے چاہیے تھے۔ اس لیے جب ہمیں تھوڑی سی تکلیف دین میں آتی ہے تو ہم
بڑے جلدی سے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہ یار بڑا اوکھا ہے دین میں چلنا، چھوڑو دین۔ ان لوگوں کو کس چیز نے جمائے رکھا؟ اور پھر عشق مصطفیٰ میں ایسی قوت رکھ دی گئی ہے کہ صحابہ کرام نے، روایات میں آتا ہے کہ خشکیاں، جنگیں کرتے کرتے خشکیاں ختم کر دی، اور فرمایا، علامہ اقبال رحمہ فرماتے ہیں نا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ خشکیاں ہم نے ختم کر دی لڑتے لڑتے، اور سمندروں کے ساحلوں سے جا ٹکرائے، اور صحابہ سمندروں کو جا کے کہتے ہیں کہ ہٹو، رستہ دو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ عشق محمدی تھا، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اور پھر اگر عشق مصطفیٰ کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں، یعنی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے عشق مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہو اور پھر اس کی زندگی بدلے نہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے بھی اس چیز پر بہت زور دیا ہے کہ اس وقت پنجاب کے پیروں کی اور مولویوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ جب آپ نے یہ حالت دیکھی نا بگڑتی ہوئی کہ صرف جناب نذرانوں کے چکر میں ہیں پیر بھی اور مریدوں کا بھی یہ حالات ہیں، علامہ اقبال رو پڑے اور فرمایا کہ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، یہ درویشی بھی عیاری، یہ سلطانی بھی عیاری۔ علامہ اقبال ادھر رو پڑے ہیں، فرمایا مولا یہ ہم کدھر جائیں، کدھر ادھر درویشی میں بھی ہمارے سامنے کے لباس خضر میں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، کہ حضرت خضر علیہ السلام کا جبہ پہن کے ہزاروں لٹیرے اور ہزاروں راہزن پھر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا میں حضرت شیخ مجدد الفسانی کی قبر پر حاضر ہوا۔ شیخ مجدد الفسانی کا کچھ تعارف ہو کہ وہ کون ہستی تھے؟ آپ وہ تھے کہ جنہوں نے اکبر کے دین کے خلاف آواز اٹھائی اور ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے قید میں، اس نے آپ کو قید میں ڈال دیا اور اس کے سامنے لوگ جھکتے تھے، تو اس اکبر نے کہا، لوگ اپنے 40 نوجوانوں کو کہا، 40 نوجوانوں کو کہ اس بابے کی گردن میرے سامنے جھکا دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ 40 نوجوان حضرت مجدد الفسانی کی گردن اس کے سامنے جھکا نہیں سکے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عشق مصطفیٰ کی طاقت تھی، یہ دین مصطفیٰ اور یہ حق پر کھڑے ہو جانے کی طاقت تھی۔ ایک تنہا شخص ہے اور بادشاہ کو للکار کے کھڑا ہے اور وہ اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ہی نہیں رکھتے۔ اور پھر حضرت علامہ اقبال رحمہ فرماتے ہیں، اور پھر اس نے اپنے دربار میں ایک زنجیر لگائی ہوئی تھی، جب اس کی بارگاہ میں کوئی آتا تھا تو وہ اس زنجیر ایسی اس نے یعنی کہ اس پر لگائی تھی کہ جو بھی اس زنجیر سے گزرتا تھا تو اسے گردن جھکانا پڑتی تھی۔ اور اس نے کہا کہ مجدد الفسانی کو بلاؤ، میری دربار میں پیش کرو، اپنے سپاہیوں کو کہا۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے سپاہی جھکاتے ہیں، گردن جھکاتے ہوئے میری بارگاہ میرے دربار میں آتے ہیں، مجدد الفسانی بھی ایسی اس دروازے سے گزرے گا، زنجیر سر پہ لگے گی تو گردن جھکا لے گا، گردن تو جھک جائے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں، کہ میں کہاں سے منظور نظر ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی آئے، جب اس زنجیر سے کے نیچے سے گزرنے لگے تو پہلے اپنے قدم آگے کیے اور سینہ تان کر سر اوپر کر کے داخل ہوئے اور اسے دکھا دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں، غیر خدا کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ فرمایا میں حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر حاضر ہوا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ خاک سے مراد آپ کی قبر انور ہے، کہ آسمانوں کے نیچے وہ قبر جو مطلع انوار ہے، جہاں نور کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ فرمایا وہ جن کی گردن جہانگیر کے سامنے نہیں جھکی اور جن کی نفس کی گرمی کی وجہ سے، جن کے جسم کی گرمی کی وجہ سے نوجوان لوگوں کی اور آزاد لوگوں کی رگوں میں گرمی ہے۔ اور فرمایا میں نے عرض کی، کیا عرض کی عرض یہ میں نے کہ عطا مجھ کو ہو وہ فقر، آنکھیں میری بینا ہے وہ لیکن نہیں بیدار۔ فرمایا میں نے ان سے عرض کی کہ آپ فقر کے بادشاہ ہیں، آپ ولایت کے بادشاہ ہیں، مہربانی فرمائیں، مجھ پہ نظر کرم فرمائیں۔ میرے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن یہ آنکھوں میں وہ دید اور وہ روشنی نہیں ہے کہ جو اولیاء میں ہوتی ہے، جو اولیاء کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔
دوسرے معنی میں وہ چاہتے تھے کہ آپ مجھے نظر کرم فرمائیں اور مجھے ولایت عطا کریں۔ تو آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ آئی یہ صدا کہ سلسلہ فقر ہوا بند، کہ سلسلہ فقر اب بند ہو گیا ہے، ولایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ اہل نظر ہیں کشور پنجاب سے بیزار۔ فرمایا اہل نظر جو لوگ ہیں، اللہ والے اور جو اولیاء لوگ ہیں، جو اپنی نظروں سے لوگوں کو رنگ دیتے ہیں، وہ پنجاب کے پیروں سے انہوں نے نظر اٹھا لی ہے۔ اہل نظر ہیں کشور پنجاب سے بیزار، کہ اہل نظر حضور غوث پاک جیسے پنجاب کے پیروں سے اب انہوں نے نظر اٹھا لی ہے۔ یہ اب حالت بن چکی ہے۔ اور علامہ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عین الفقر میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ آج کل اعلیٰ حضرت نے بھی اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یہ ہماری شرع شریف کا مسئلہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو پیر جن کے ساتھ بھنگ پینے والے اور حقے پینے والوں کا ہجوم لگا رہتا ہے اور عورتوں کے میلے لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ان کے پاس بیعت کر رہا تو خدا کجا انہیں جوتے مارے جائیں۔ حدیث پاک میں یہ بالکل یہی الفاظ ہیں۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمٰن الفقر میں حدیث نقل فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے آگ نگلتا ہوا ہے، پانیوں پر چلتا ہوا ہے اور ہواؤں میں اڑتا ہوا ہے، حضور نے فرمایا میری سنت کا تارک ہے نا، مارو جوتے اسے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے مارو اسے جوتے، یہی الفاظ ہیں بالکل۔ حضرت سلطان باہو نے یہ حدیث نقل فرمائی۔ اور پھر سب سے پہلے یعنی کہ دیکھنا چاہیے، سب سے پہلا ہمارا سب سے بڑا جو معیار ہے وہ شرع شریف ہے، کہ کوئی بندہ جس کی ہم پیروی کریں تو وہ شرع کا کتنا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دید نصیب فرمائے کہ جس سے ہم کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر سکیں، اور ہمیں وہ سمجھ اور وہ فہم عطا فرمائے۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر تم کوئی معیار چاہتے ہو نا، بزرگوں کی جو مثالیں دیتی ہیں وہ جو دیتے ہیں وہ عین موقع پر لگتی ہیں۔ فرمایا اگر تم کوئی معیار چاہتے ہو نا، اپنے آپ کو کچھ اپنی کوئی قیمت بنانا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر فنا کر دو، اپنا سب کچھ پیش کر دو حضور کی بارگاہ میں۔ اور حضرت امیر خسرو، آپ کا بہت بڑا نام ہے تصوف میں، اور آپ کے متعلق بھی ایک یہ بات مشہور ہے کہ وہ جناب بانسریاں اور سرنگیاں بجاتے تھے۔ نہیں، یہ بالکل بات غلط ہے۔ ہمارے اولیاء کا اس چیز سے دامن پاک ہے بالکل۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تبلے اور یہ چیزیں ہم نعتوں کے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہما آہوان صحرا خود نہادہ برکف با امید آں کے روزے، با امید آں کے روزے، با شکار خود احانت، کی اس طرح کوئی الفاظ ہے فارسی ماہی جیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے نا، تو جنگل کے ہرنوں نے اپنی گردنیں کاٹ کر اپنے تلووں پر رکھ لی کہ کاش وہ سونا آئے اور ہم شکار ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ہوا، اور وہی رسول ہمارے پاس بھی تشریف لائے ہیں۔ ہماری بھی کبھی کوئی ایسی حالت بنی ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، یہ تو عشق والوں کی بات ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں ہم پہنچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ پہنچائے تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہم تو یعنی کہ شرع سے اتنا بھاگ رہے ہیں۔ حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لام لوہا ہوئے تا پیا کٹی میں، تاں تلوار صدی میں ہو، تے کنگھی وانگ پیا پنجی میں، تاں زلف محبوب پھری میں ہو، تے مہندی وانگ پیا کٹی میں، تاں تلی محبوب رنگی میں ہو، عاشق صادق ہوئے باہو تا رس پرین دپی میں ہو۔ فرمایا اگر مہندی جو ہوتی ہے نا، مہندی جو بنتی ہے، اس کو کتنی ضربیں لگتی ہیں، کتنی یعنی کہ اسے پیسا جاتا ہے تب کسی کے تلووں پر لگنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور کنگھی کو چھیدا جاتا ہے تب کسی کے زلف میں گزرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ فرمایا تیری بھی یہی مثال ہے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو عشق مصطفیٰ میں چھلی چھلی کر لے، پھر دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں گزر ہوتا، پھر انشاءاللہ تعالی نگاہ کرم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پہ عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور حقیقی طور پہ اس طرح سے دل کا چین طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا چین رکھا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔